بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا۔ اس سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس نے چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سی خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی، اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں آپ کہاں، میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے، تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والے بدبو کو ایک خوشبو سے تبدیل کریں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے، نہ تم سے نماز پڑھواؤں، نہ ابھی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کے چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو غازی ہوتا ہے یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر وہ بکریاں واپس کیے اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے کہا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں
ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ وہ چرواہ ہے، یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک سجدہ نہیں کیا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہے، سبحان اللہ، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، سبحان اللہ، اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اندازہ کیجئے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے فرمایا کہ العبرۃ بالخواتیم، یعنی اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے، یہ دعا کرتے رہے یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا کرو، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، جتنا ظلم تم پر کیا جائے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ قوم کی طرف سے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو جواب میں کہتا کہ تم احمق ہو، تمہارا باپ احمق ہے، لیکن نبی کا جواب یہ تھا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔